بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال جل وعلا في موضع آخر اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخفتكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. حاضرین گرامی قدر، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز پیارے بچے، پردہ نشی اسلامی خواتین، امت کی پیاری مائیں اور بہن، ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اپنی قدرت کاملہ سے عدم سے وجود میں لایا. بعدہ درود و سلام کے کلمات نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس شفیع المذنبین رحمت للعالمین سید ولد آدم نبینا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جو پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث کی گئے. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو سب سے پہلے تیری تعریف، تسبیح، تکبیر کی توفیق عطا فرما. بعدہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر عموماً اور کل کائنات کے آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً لا تعداد مرتبہ، انگنت مرتبہ درود و سلام بھیجنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. حاضرین گرامی قدر، آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے چند دیر لب کشائی کرنے کی ہمت کر رہا ہوں، وہ موضوع ہے وطن سے محبت کا اسلامی تصور. حالات حاضرہ کے تحت دنیا کا کوئی بھی مخلوق ہو، چرند پرند درند، حیوانات اور دیگر مخلوقات خدا، بطور خاص انسان جہاں کہیں وہ پیدا ہوتا ہے، اس پیدائشی مقام سے اسے بڑی انسیت اور محبت ہوتی ہے. اگر اس کو
اس کے گھر چھوڑنے کے لیے کہہ دیا جائے تو وہ اپنے گھر کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ بضد ہو جاتا ہے اور لڑ بھڑتا ہے۔ یہ کائنات کا دستور ہے۔ دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات کو اپنے گھروں سے انسیت ہوتی ہے، اپنے شہر سے انسیت ہوتی ہے، اپنے ملک سے انسیت ہوتی ہے۔ اس لیے ہر آدمی اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، اور اسلام نے قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر اس کی بے شمار دلائل بھی پیش کی ہے۔ معمولی سی چیز کی مثال دیتا ہوں۔ آپ ایک کبوتر پال لیں، ایک چڑیا پال لیں، ایک بکری پال لیں، آپ اس کو گھر سے دور لے کر چلے جائیں، وہ کبوتر، وہ بکری جہاں آپ چھوڑیں گے وہ اپنے گھر کا رخ کرے گی تو کسی دوسرے کے دروازے پر نہیں جا کر کے رکے گی، بلکہ وہ سیدھا وہاں سے نکلے گی تو اپنے گھر کے دہلیز پر آ کر قدم رکھے گی۔ کبھی بھی وہ دوسرے کے گھر نہیں جائے گی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا ایک مسکن ہے، میری ایک رہائش ہے، میرا ایک گھر ہے، مجھے اسی گھر میں جانا ہے۔ اس کو اس گھر سے محبت ہے، انسیت ہے، لگاؤ ہے۔ تو انسان جو تمام مخلوقات سے کہیں بالا تر ہے، جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، وہ انسان کیا اپنے وطن سے محبت نہیں کرے گا؟ کیا اپنے ملک سے محبت نہیں کرے گا؟ کیا اپنے شہر سے، اپنے گھر سے محبت نہیں کرے گا؟ یقیناً وہ جہاں کہیں بھی ہوگا اسے اپنے گھر سے، اپنے ملک سے، اپنے شہر سے انسیت ضرور رکھے گا۔ کبھی بھی وہ اپنے شہر کو لے کر، اپنے ملک کو لے کر بغاوت نہیں کھڑا کرے گا، اپنے ملک کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا، چاہے وہ کسی بھی ملک کا باشندہ ہو، کسی بھی شہر کا رہنے والا ہو، وہ ہمیشہ اپنے شہر کی دفاع میں کھڑا رہے گا۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ وطن سے محبت، قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کو آزاد ملک بنایا ہے۔ اس سے پہلے 1947 سے قبل ہندوستان انگریزوں کی غلامی میں تھا، جس میں ہندو مسلمان دونوں نے اپنے جانوں کی قربانی دے کر ہندوستان کو آزاد کروایا۔ آج ہم آزاد ہندوستان میں متنفس ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرتنعم زندگی اس آزاد ملک میں نصیب فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے مسکن پہ جہاں ایک انسان کو نعمت بھری زندگی میسر ہو، اسے وہاں پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اسی لیے ہم اپنے وطن عزیز میں رہتے ہوئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا ہے اور پرسکون زندگی عطا کی ہے، ہم کیوں نہ ایسی زندگی پر شکر گزار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، یا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اس وقت آپ کی زندگی ایک کمزور زندگی تھی، جس کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم بہت کمزوری کی حالت میں، قلت تعداد میں اپنے زمین پر ڈرے اور سہمے رہ رہے تھے۔ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ،
تمہیں ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں، تمہیں جان سے مار نہ دیں، تمہیں نیست و نابود نہ کر دیں۔ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد فرمائی اور تمہیں پناہ دیا۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمائی۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس آیت کا وہی پس منظر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے کے اندر تھے، مکہ کے اندر آپ کی قلت تعداد اور آپ کے ساتھیوں کے اندر وہ قوت اور طاقت نہیں تھی کہ مد مقابل کا وہ مقابلہ کر سکے۔ کمزوری کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر زندگی گزار رہے تھے۔ فی الارض تخافون، اور ہر جانب سے آپ پر ڈر کے خدشات لگا رہتے تھے، اور یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں لوگ آپ کو مار نہ ڈالیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اجازت دی کہ آپ یہاں سے ہجرت کریں اور ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر پناہ دی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور نصرت خاص سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور مختلف قسم کی نعمتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مالا مال کیا، دنیا کی نعمتیں آپ کے قدموں میں ڈالی۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ آپ شکر گزار بن جائے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہر ملک کے باشندگان کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ جہاں تم اپنی پرتنعم زندگی گزار رہے ہو، جس زمین پہ تمہیں سکون میسر ہے، اس زمین پر رہتے ہوئے تمہیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمہیں یہاں رہنے کے لیے جگہ دیا ہے، تمہارے لیے روزی کا انتظام کیا ہے، تمہارے لیے گونگو نعمتیں اللہ رب العالمین نے مہیا فرمائی ہیں، مختلف ذرائع سے اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی ہے۔ تو تم ایسے حالات میں اگر اللہ رب العالمین کا شکر گزار نہیں بنو گے تو تم کس کے شکر گزار بنو گے؟ اور آگے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جان اور مال اور وطن کی قربانی کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر کبھی ایسا واقعہ آ جائے کہ اگر تمہیں اپنے جان کو جانے الہی کے حوالے کر دینا ہے، اپنے مال کو اپنے وطن کو قربان کر دینا ہے، تو پھر آپ کو اپنے جان اور اپنے مال کی فکر نہ کرتے ہوئے اس کو قربان کر دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ذکر کیا اس بات کو، وَلَوْ أَنَّنَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ اور اگر ہم نے تمہارے اوپر اس بات کو واضح کر دیا، فرض کر دیا، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے نفسوں کی قربانی نذرانہ پیش کر دو، أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا تمہیں تمہارے ملک سے نکل جانے پر مجبور کر دیا جائے، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو ایسا کرنے پر بہت سارے لوگ انکار کر بیٹھیں گے، نہیں کریں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اور اگر وہ لوگ اس چیز کو کر لیں، مَا يُوعَدُونَ بِهِ، جنہیں ان باتوں کی نصیحت کی گئی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدُّ تَثْبِيتًا، اللہ فرماتا ہے کہ ایسا کرنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا اور وہ زیادہ مضبوط ہوں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر زندگی کے اندر کبھی کوئی ایسے مواقع، ایسے وقت، ایسا ٹائم آ جائے کہ تمہیں اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع مل جائے تو تم اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دو۔ وطن چھوڑنے کی نوبت آ جائے تو تم وطن چھوڑ دو، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا تمہارے لیے
تمہارے لیے نصیحت ہوگی، لیکن یہ کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کام کو کر لو گے تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا، اور تم جہاں کہیں رہو گے تمہیں اللہ رب العالمین ثابت قدم رکھے گا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جان اور وطن کی ایک ساتھ قربانی کا مطالبہ کیا ہے کہ زندگی کے اندر ایسے حالات آ سکتے ہیں، ایسے واقعات زندگی میں رونما ہو سکتے ہیں، اور ایسے وقت میں اپنے ان دونوں چیزوں کی قربانی ایک ساتھ رکھنے کا جذبہ تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے وطن سے محبت کرنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں، جہاں پر انسان رہتا ہے، بستا ہے، کوئی چیز سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پڑھتا لکھتا ہے، وہاں اس دھرتی سے، اس زمین سے، اس خطے سے اسے بے حد محبت ہو جاتی ہے۔ اگر وہ بیوی بچوں والا ہے تو بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے، رشتہ دار اور کنبہ قبیلے ہیں، پاس پڑوس کے لوگ ہیں تو ان سے بھی اس کی انسیت ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کئی ساری چیزوں کو گنوا کر کے آخر میں 3 باتوں کا ذکر کیا کہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جب یہ آ جائے تو ان بقیہ ساری چیزوں کی تم قربانی دے دو، بقیہ ساری چیزوں پر ان تینوں چیزوں کو تم ترجیح دو، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اور جہاد میں تم کود پڑو، یہی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ کھلے لفظوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ سے فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ لوگوں کے درمیان اعلان کر دیجئے کہ اگر تمہارے پاس تمہارے والدین، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے تمام رشتہ دار اور تمہارے وہ مال جس کو تم نے دنیا کے اندر کمایا ہے، اور وہ تمہاری تجارتی منڈیاں جس کے منڈا ہونے پر تم غمگین ہو جاتے ہو، اور وہ مساکن ترضونہا، اور وہ تمہاری بلڈنگیں، تمہارے گھر، تمہارے محلات، تمہارے قصور، تمہارے علاقے جس سے تم راضی ہو، جہاں پر تمہیں انسیت حاصل ہے۔ احب اللہ الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائے، لفظ پر غور کیجئے، زیادہ محبوب ہو جائے، فتربصوا حتی یأتی اللہ، تو تم انتظار کرو کہ اللہ رب العالمین کا کوئی حکم آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ رب العالمین فاسق قوموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے والدین کا تذکرہ کیا، اولاد کا تذکرہ کیا، بھائی کا تذکرہ کیا، بیویوں کا تذکرہ کیا، خاندان کا تذکرہ کیا، اپنے کمائے ہوئے مال کا تذکرہ کیا، اور تجارتی منڈیوں کا تذکرہ کیا۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور جس ملک میں تم رہتے ہو، جہاں سے تمہیں انسیت ہے، اس ملک کا اللہ رب العالمین نے، اس گھر کا، اس شہر کا، اس کنٹری کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے۔ اگر یہ ساری چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد پر بھاری ہو جائے تو گویا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہی نہیں کی ہے۔ اصل میں تمہیں اللہ رب العالمین سے محبت کرنی ہے۔ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ جتنی چیزوں کا ذکر ہوا ان ساری چیزوں سے بھی تمہیں محبت کرنا ہے، لیکن جب فوقیت اور برتریت کا معاملہ آ جائے، جب زیادہ اضافہ کا معاملہ آ جائے، تو تم ان تینوں چیزوں پر، بقیہ چیزوں پر آپ اس کو بھاری نہیں کر سکتے، بلکہ وطن کی محبت ہمارے لیے جائز ہے اور درست ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کی بات آ جائے تو وطن کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے، بیوی کی قربانی، اولاد کی قربانی، والدین کی قربانی دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہم کو کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے وطن سے محبت کرتے ہوئے امن و امان کی دعا کرنا بھی قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ثابت کیا ہے۔ انسان جس کسی ملک میں رہتا ہے اس کی سالمیت کے لیے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے۔
جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، لیکن پھر بھی انہیں ان کے گھر سے نکلنا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لیے دعا فرمائی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، جتنے انبیاء تقریباً دنیا کے اندر آئے ہیں، سارے نبیوں نے اس ہجرت کے سنت کو زندہ کیا ہے۔ تقریباً نبیوں کو اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر کی طرف جانا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین نے اس دعا کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب، میرے پروردگار، میرے اس شہر کو، میرے اس ملک کو جہاں میں رہ رہا ہوں، اس کو تو امن والا بنا دے، اس کو تو سکون کا گہوارہ بنا دے۔ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی بندگی سے، بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء دنیا کے اندر بھیجے، جب ان کے لیے وہاں کی زمین تنگ کر دی گئی تو انہوں نے اس زمین کے لیے بھی دعا کی، اور اس کے بعد جہاں جا کر بسے، جہاں جا کر انہوں نے سکونت اختیار کی، جس ملک میں جا کر انہوں نے رہنا گوارا کیا، جہاں کی زمین ان کے لیے ہموار ہوئی، اس زمین کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ اس زمین کو میرے لیے، میری اولاد کے لیے سکون کا مرکز بنا دے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان جگہوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے لیے سکون کا مرکز بنایا، سکون کا گہوارہ بنایا، اور وہی نتیجہ ہے کہ آج ہم اس دنیا کے اندر انہی انبیاءوں کی دعاؤں سے جہاں ہیں وہاں پرسکون ہیں، جو ہے مطمئن ہیں، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے رہیں۔ اسی طرح سے وطن سے محبت کے سلسلے میں احادیث میں کیا ذکر آئی ہے، ہم اس سلسلے میں 2-3 حدیثیں سنیں گے جو بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وطن میں امن و امان کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں، کیونکہ وطن کے اندر امن و امان اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ جیسا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ حیزت لہ الدنیا۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2346 نمبر کی حدیث۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث حسن درجے کی۔ دعا کیا ہے؟ اللہم من اصبح منکم، اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ جو آدمی جہاں کہیں رہتا ہو، اگر اس رہتے ہوئے زندگی کے اندر وہ جس دن صبح کا سورج دیکھتا ہے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ، فی سربہ معافا، تو اللہ رب العالمین گویا کہ اس کے لیے وہ جگہ جہاں پر اسے رکھا ہے، جہاں پر اس نے اپنی آنکھ صبح میں کھولی ہے، اس کے لیے امن والا بنایا ہے۔ وفی جسدہ، اور اس کے جسم کو اللہ رب العالمین نے وہاں پر محفوظ رکھا ہے۔ وَعِنْدَهُ قُوَّةُ يَوْمِهِ، اور اللہ رب العالمین نے اس دن گزارنے کے لیے اس کے پاس نان و نفقہ کا انتظام کیا ہے، روزی دے رکھی ہے۔ تو گویا کہ جو آدمی جہاں پر صبح میں نیند کھولے اور اس کا جسم سلامت ہو، اس کا گھر سلامت ہو، اس کا روزی محفوظ ہو، اس کے لیے 1 ٹائم کا 2 ٹائم کا کھانے کا انتظام ہو، تو گویا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حیزت لہ الدنیا، اللہ رب العالمین نے ساری دنیا اس انسان کے حصے میں ڈال دیا ہوا۔ پتا چلا کہ جہاں پر وہ آدمی امن کے ساتھ رہ رہا ہو اور اس کو کوئی جانی مالی نقصان نہ ہو، اس کے مال و متاع میں کوئی تکلیف نہ آئے، اللہ رب العالمین گویا کہ اس کو پوری دنیا دے دیا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کا پرتنعم، پرتعیش گزارنے والا، زندگی گزارنے والا بندہ ہے، اس لیے اسے اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے وطن کی مٹی کی بڑی اہمیت ہے۔ طب نبوی کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی شخص کسی علاج و معالجے کے سلسلے میں تشریف لاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن کی مٹی اٹھاتے، اپنے جگہ کی مٹی اٹھاتے اور اس میں دعا پڑھ کر کے پھونکتے اور کہتے کہ اس کو لے جاؤ، بدن پہ مسل لو، تمہارے لیے شفا یابی کا کام کرے گا۔ اسی لیے
جب بھی انسان جہاں کہیں رہتا ہے وہاں کے وطن کی مٹی اس کے لیے خاک شفا کا کام کرتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کان النبی یقول فی رقیتی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں، اپنے اذکار میں جب کسی چیز کو دعا کے لیے پڑھتے تھے، تربت ارضنا، تو اپنے زمین کی مٹی لیتے تھے، اور رقیت بازنا، اور ورقیت بازنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنے باز کا لقمہ تھک ڈالتے تھے، ویشفا سقیمنا باذن ربنا، اور کہتے تھے کہ لے جاؤ یہ چیز تمہارے لیے رب کی اجازت سے شفا یابی کا ضامن ہو۔ یہ روایت سے بخاری کی حدیث نمبر 5746 ہے۔ اس حدیث کے پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ انسان جہاں کہیں رہتا ہے اس کی مٹی میں اللہ رب العالمین نے اسے شفا دے رکھا، یعنی اس کی مٹی اس کے لیے سرسبز و شاداب ہے، اس کی مٹی اس کے لیے ہموار ہے۔ کہتے ہیں نہیں بھئی آپ کی مٹی بڑی زرخیز ہے، جہاں آپ رہتے ہیں بڑی ہری بھری، بڑی رنگیلی، بڑی جو ہے نمناک مٹی ہے، جہاں سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ بعض لوگ اس روایت کو دلیل بنا کر کے جب مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ جا کر کے وہاں کا خاک چھانتے ہیں اور اس کو لے کر کے اپنے گھر آتے ہیں، اور جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے اوپر مسلتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم خاک شفا لے کر کے آئے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلا رہی ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہی کی مٹی آپ کے لیے شفا یابی بن سکتی ہے، اگر آپ اس کے اوپر دم کر کے اس کو اپنے بدن پر مسل لو تو وہ آپ کے لیے شفا یابی کا کام کرے گی۔ آپ کو مدینے کی مٹی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ تو مدینہ نہیں، مدینہ کے اندر جو بقیع غرقد ہے، جس کو ہم لوگ جنت البقیع کے نام سے جانتے ہیں، بہت بڑا قبرستان ہے، اس قبرستان میں چوری سے گھستے ہیں اور قبرستان کی مٹی اٹھا کر کے اپنے جیب میں ڈال لیتے اور گھر پہ آ کر لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ خاک شفا مدینہ سے لے کر کے آیا ہوں۔ یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قبر سے مٹی اٹھا کر کے شفا یابی کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کی مٹی ہی آپ کے لیے سب سے بہترین مٹی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سرزمین سے جتنی محبت کرتے تھے شاید کی کتنی اتنی محبت کوئی کرتا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ذکر کرتی ہے کہ جب بلال مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، حالانکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص مکہ کے بھی رہنے والے نہیں تھے، آپ حبش کے رہنے والے تھے، لیکن جب شعور اور آگہی کے عالم میں آئے تو حبش سے آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا، آپ حبش سے ہجرت کر کے مکہ آ گئے۔ مکہ میں آنے کے بعد آپ مکہ میں کئی سال تک زندگی گزارے، اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ کو رہا نہ گیا، وہ بھی اٹھ کر کے مکہ سے مدینہ چلے آئے۔ جب مکہ سے مدینہ آئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مکہ میں جو انہیں زندگی اطمینان کی میسر تھی اس کی وہ ہمیشہ تعریف کرتے تھے کہ مکہ میں جو میں تھا گرچہ مجھے کچھ شدائد اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ستایا گیا، جس مالک کے پاس رہتے تھے مارتا تھا، پیٹتا تھا، گرم پتھر پر بلال کو سلا دیا کرتا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے بلال مشرف و اسلام ہوئے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جب مدینہ چلے آئے تو مدینہ میں آنے کے بعد عائشہ فرماتی ہے کہ آپ ایک شعر گنگناتے تھے، چلتے پھرتے بلال کی زبان پر ایک شعر تھا، اور وہ شعر کیا تھا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ پڑھا کرتے تھے، الا لیت شعری حل ابی تن لیلتا بواد وحولی اذ خرم وجلیل وحل اردن یوما میاہا مجنت وحل یبدون لی شامتا وطفیلی۔ بہت بہترین شعر ہے۔ اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ جب بلال مکہ سے مدینہ چلے آئے تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ کب مجھے موقع ملے گا کہ میں جو ہے مکے کے اندر جا کر کے ایک رات گزاروں گا، اور کب مجھے موقع ملے گا کہ میں مکہ کے ان وادی کے اندر اس علاقے کے اندر جاؤں گا جہاں گھاس اور جلیل نامی گھاس پائے جاتے ہیں جو بڑے ہی زمین میں نرم اور بڑے ہی گداز ہوتے ہیں، اس کا میں فائدہ اٹھاؤں گا، اور میں
کب مجھے موقع ملے گا کہ میں مکے کے اندر جا کر کے مجنہ پانی سے سیراب ہوں گا، اور کب مجھے موقع ملے گا کہ میں مکہ جا کر کے جو ہے شامہ اور طفیل نامی پہاڑیوں کے وادیوں میں گھوموں گا۔ یہ شعر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے ذکر کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے بلال ایسا شعر میں اکثر ان کو پڑھتے سنتا رہتا ہوں، سنتی رہتی ہوں۔ ہمیشہ جب بھی بلال میرے سامنے سے گزرتے، میرے قریب سے گزرتے ہیں تو یہ شعر پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور کہا اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ و اشد، کہ اللہ میرے اندر اور میرے بلال کے اندر مدینہ کی محبت پیدا کر دے، اور یہ ایسی محبت پیدا کر کہ مکہ سے بھی کہیں زیادہ اس شہر سے ان سے محبت ہو جائے۔ اس حدیث کے دریا سے پتہ چلتا ہے، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 3576 نمبر کی حدیث، حدیث نمبر 3976 نمبر کی حدیث۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینہ کے لیے بھی دعا کی ہے اور مکہ کے لیے بھی آپ نے دعا فرمائی ہے۔ جب تک آپ مکہ کے اندر تھے، جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو آپ نے مکے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر رب العالمین سے دعا کی تھی، اے اللہ تو اس شہر کو پاک رکھنا، یہ تیری سرزمین ہے، پاک سرزمین ہے۔ اللہ کے نبی نے وہاں سے دعا کر کے آپ مدینہ گئے اور مدینہ کے لیے بھی اللہ کے نبی نے دعا فرمائی۔ اسی طرح سے ایک شعر ہے، ملت سے اپنا رابطہ استوار رکھ، ملت سے اپنا راستہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، کیونکہ تو جس وطن کے اندر رہتا ہے وہ وطن تیرا ہے، تیرا اس وطن سے محبت ہونی ضروری ہے۔ اسی سے حب الوطن کی عملی تقاضے کیا ہیں؟ ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارا اس ملک کے اندر یہ تقاضا ہے کہ ہم جس ملک کے اندر ہو اس ملک کے وفادار بن کر کے رہے، غدار نہ بنے، اور جو اپنے ملک سے غداری کرتا ہے وہ اپنے ملک کا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا اور اللہ کے نبی کا بھی غدار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اسلامی جو ہدایات دی ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کی ہدایات دی ہے، نہ کہ غداری کی۔ اس لیے سب سے پہلا کام ہم تمام لوگوں کو جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں پر اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ دوسرا کام وطن کے اندر اسلامی نفاذ کی، اسلامی احکامات کے نفاذ کی کوشش کرنی چاہیے، اور تیسری چیز وطن کے قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے۔ یہ بہت اہم مدعا ہے، وطن کے قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، اور اہل وطن سے جو ہمارے پاس پڑوس کے رہنے والے لوگ ہیں ان سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ اور آخری چیز ملک و ملت کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے ہمیشہ رب العالمین سے دست بدعا ہونی چاہیے۔ رب کریم سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کے اس وطن کو، وطن عزیز کو، ہندوستان کو سالمیت عطا فرمائے، اور یہاں کے تمام باشندگان کو اللہ رب العالمین توحید اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اسلام کا پاسدار بنائے، اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ اگر کسی کی نظر اس ہندوستان پر غلط پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نظر کو چھوڑ دے۔ ابھی اس وقت جس وقت ہم یہاں پر زندہ ہیں، اس وقت الحمدللہ ہمارا ہندوستان ایک ملک سے، اپنے پڑوسی ملک سے دست بغریبہ ہے، جنگ کے حالاتی میدان میں کھڑا ہے۔ اس وقت ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کی سالمیت کے لیے دعا کروائیں۔ اب تک کسی ملک سے تقریباً اتنا بڑا ہندوستان ملک جس کے اندر تقریباً 140 کروڑ کی آبادی ہے، ایک چھوٹا سا ملک جس کے اندر صرف 21 یا 22 کروڑ کی آبادی ہے وہ اسے آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اگر یہ تھوک دے پورا ہندوستان مل کر کے تو وہ ختم ہو جائے، اس کے تھوک میں ڈوب جائے، اور اس ایسی بڑی طاقت کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اب تک یہ 4 مرتبہ بھیڑ چکا ہے، اس ہندوستان سے 4 مرتبہ بھیڑ چکا ہے، یہ 5ویں مرتبہ ہے۔ سب سے پہلے اس نے لڑائی لڑی 1948 کے اندر، پھر اس کے بعد اس نے لڑائی لڑی 1965 کے اندر، پھر اس کے بعد اس نے لڑائی لڑی 1971 کے اندر، پھر اس نے کارگل کی لڑائی لڑی اس نے 1999 کے اندر، اور پھر اس کے بعد 26 سال کے اندر پھر اس نے ایک جو ہے دشمنی موڑ لے لی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہمارے اس ہندوستان کی سالمیت کی اور اس کی وقار کو مرحوم سے خاطر رکھے، اور جتنے بھی دہشت گرد لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دہشت کو ختم کرے، اور امن و امان کا اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے اندر گہوارہ پیدا کرے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب استغفروه ثم استغفروه انه هو الغفور الرحیم ورب الحلیم۔